ایک بھائی نے فرمایا کہ میری 18 سالہ بیٹی ہے، وہ ایک غیر مسلم سے شادی کرنے پر مصر ہے کہ میں اسی سے شادی کروں گی اور وہ غیر مسلم مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم منع کر رہے ہیں اس کو بہت زیادہ، لیکن ہمیں خوف ہے کہ اب وہ گھر سے بھاگ ہی جائے گی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسلمان لڑکی کا غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ علماء نے اہل کتاب سے بھی نکاح کرنا منع کیا ہے۔ اب تو مرد بھی اہل کتاب عورت سے نکاح نہ کرے، اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، کیونکہ جو اہل کتاب آج اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کو اپنے مذہب کی پتہ ہی نہیں ہے، نہ ان کو اللہ کے وجود کے بارے میں صحیح طرح معلوم ہے۔ یعنی یہ وہ اہل کتاب نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور اصل مذہب کو جانتے تھے، ان کے ذہن میں صحیح معرفتیں تھیں۔ اب تو سب دور ہے۔ آج مسلمان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف پوچھ لیں، اس کو نہیں پتہ ہوگا۔ قرآن کی تعریف پوچھ لیں، قرآن کی تعریف نہیں بتا سکتے۔ اسلام کسے کہتے ہیں وہ نہیں پتہ، تقدیر کسے کہتے ہیں وہ نہیں پتہ، حالانکہ شروع سے مسلمان گھرانے میں ہے۔ اسی پر قیاس کر لیں کہ ہمارا مذہب اسلام کامل ترین مذہب، قرآن موجود، حدیث موجود، علماء موجود، تشریحات کرنے والے موجود، تاریخ محفوظ، علم محفوظ، اس کے باوجود جہالت کے یہ عالم ہے کہ اپنے مذہب کے الف ب معلوم نہیں۔ تو پھر جو اہل کتاب جن کے پاس دین بھی ناقص اور نامکمل، کتابوں میں تحریفات ہو چکی ہیں، انسانی تصرفات نے ہر چیز کو مشکوک بنا دیا کہ یہ آیت اللہ کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں ہے، اور وہ اپنے مذہب سے دور ہو چکے ہیں، اب وہ اس سابقہ حالت پر نہیں ہے۔ اس لیے مرد بھی عورت سے نکاح کرے مکروہ تحریمی، لڑکی کو تو بالکل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے آپ منع کریں۔ لیکن چونکہ بھی ٹائم کم ہے، اس پہ مزید میں کلام نہیں کر سکوں گا۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں سب سے پہلے اسی کویسچن کو لے کے باقی جو چیز رہ گئی ہے میں اس پہ کلام کروں گا۔ پچھلے پروگرام میں ایک کویسچن تھا، ایک والد صاحب نے کہا کہ میری 18 سالہ بیٹی ایک غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتی ہے، ہم منع کر رہے ہیں اور بہت زیادہ وہ اصرار کرتی ہے، اور ہمیں خوف یہ ہے کہ اور مزید منع کریں گے تو شاید وہ گھر سے ہی چلی جائے گی، کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یہ میں نے پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں حکم تو بیان کر دیا تھا، صرف اس پہ اتنا کلام مزید کرنا ضروری محسوس ہوتا ہے کہ آخر وہ لڑکی ایک غیر مسلم سے شادی کرنے پر کیوں مصر ہوئی؟ تو اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارا مذہب اسلام سے صرف اتنا تعلق قائم رکھنا جتنا ہمارا نفس، شیطان، مخلوق، دنیا، ہماری گیدرنگ اور ہمارے ذاتی مفادات اجازت دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مزید مذہب کو اپنے قریب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس کے لیے ہم بہت سارے ہیلے بہانے، اور شاید کوئی صحیح مجبوری بھی ہو لیکن شریعت اس کو مجبوری گمان نہیں کرتی، مطلب نہیں سمجھتی ہے، ہم دین سے دور ہوتے ہیں۔ جب ہمارے بچے دین سے دور ہو جاتے ہیں، ان کو ذہن کے اندر شرعی تعلیم رہنمائی کے لیے موجود نہیں ہوتی، اور پھر ہم ان کو پہلے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، پھر جب وہ بالکل اینڈ پر پہنچتے ہیں، ہاتھ سے نکل رہے ہوتے ہیں اور دیگر نقصانات ہوتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھر ایک دم وہ ہمارے ماں باپ ہونے کے احترام کو بھی سمجھ جائیں، ہمارے مقام کو سمجھ جائیں، اللہ اس کے رسول کا خوف بھی ان کے دل میں پیدا ہو، شریعت پر بھی چلنا شروع کر دیں۔ پھر ایک دم جب دین سامنے رکھتے ہیں تو لازم بات ہے کہ بچہ فوری طور پہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو اب دو صورتحال ہوتی ہیں، بعض ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جنہوں نے پوری تربیت کی کوشش کی، دین بھی سکھایا، پھر بھی رزلٹ نیگیٹو آ گیا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں اور پھر ایک رزلٹ نیگیٹو سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پوری محنت کی تھی، دین سکھایا تھا، فرض علوم بچوں کو سکھائے تھے، گھر میں ایک اچھا ماحول بنایا تھا، گھر میں موت کی بات، جنت کی، دوزخ کی، آخرت کی گرفت کی، عذابات قبر کی باتیں بھی ہوتی تھیں، کوئی درس قرآن وغیرہ کے گھر میں درس حدیث کا اہتمام بھی رکھا تھا، اس کے باوجود بچوں نے سرکشی کی تو انشاءاللہ آپ بری ذمہ، بچہ قصوروار۔ لیکن اگر ہماری ہی تربیت میں کوتاہی تھی، ہم نے ہی دین کو آگے نہ آنے دیا، گھر میں ایک ماحول نہ بنایا، تو کیا ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے فرشتے بنیں گے یا اولیاء پیدا ہوں گے؟ لازم سی بات ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس میں ماں باپ کا قصور ہوتا ہے، اور پھر جتنے بچے آگے گناہ کریں گے ماں باپ کے لیے وہ گناہ جاریہ بنتے ہیں، اور میدان محشر میں احتساب تیار ہے۔
آپ کے نبی نے فرمایا، بارہا میں نے حدیث سنائی، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا، یعنی جو ہمارے انڈر ہوتا ہے اس کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو سوال ہوگا کہ بیوی کو دین سکھایا تھا، بچوں کو سکھایا تھا، نیکی کا حکم کیا تھا، برائی سے روکا تھا، کیا تم ایک اچھے رول ماڈل بنے تھے ان کے لیے؟ اگر نہیں تو بس پھر اس مرد کے لیے سخت ترین سزا ہوگی۔ ایسی ان ماؤں کے لیے سزا ہوگی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، اپنی عقل سے اچھی باتیں سمجھاتے رہے، خاندانی بعض رسوم و رواج اور اصول ایسے بنا لیے گئے تھے جو اچھے تھے، لیکن شریعت کی رہنمائی نہیں دی بچوں کو، اور وہ ماں چونکہ پہلی بچے کی تربیت گاہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بچے بھٹک گئے اور بے راہ روی کا شکار ہوئے، تو ایسی والدہ کی بھی آخرت میں گرفت ہے۔ ہمیں موت سے پہلے اپنا احتساب کرنا بہت ہی ضروری ہوگا۔